أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال تعالى فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ باب فی الاستقامہ، استقامت سے متعلق باب۔ اگر ہم پچھلی چیزوں کو بھلائیں نا تو جتنی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اور اگر ہر دفعہ پڑھ کے پچھلی باتوں کو بھلا دیں تو پھر شاید ہمیں اس کتاب کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ ہم نے کتنے ابواب پڑھے ہیں، وہ کن چیزوں سے متعلق تھے، اور ہم نے اپنے عمل میں کیا تبدیلی لائی ہے، یا کیا ہم ان کے اوپر کچھ سوچتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اگر تو عمل ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے تو پھر یہ سارے جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اور اگر عمل نہیں کرنا تو پھر شاید اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی جو باب آ رہا ہے یہ استقامت سے متعلق ہے۔ استقامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک تعریف اس کی یہ کی گئی کہ اللہ کی شریعت جو ہے اس پر کاربند رہنے کو استقامت کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ کی گئی کہ اللہ کی اطاعت پر مضبوط ہو جانے کو جو ہے وہ استقامت کہتے ہیں۔ تو استقامت سے کیا مراد ہم نے لینی ہے، یعنی کیا ایسی خاصیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم میں استقامت پیدا ہو گئی۔ دیکھیں، انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک انسان میں عقل ہے اور ایک جذبات ہیں۔ کچھ کام انسان عقل کی وجہ سے کرتا ہے اور کچھ کام انسان جذبات کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو جس شخص کے جذبات زیادہ غالب ہوتے ہیں اس کی عقل پہ، اس کے اعمال میں استقامت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ جذبات پیدا ہوئے تو بہت سے اعمال کر لیے، جذبات اتر گئے تو بالکل بیٹھ گیا۔ تو صرف جذبات کو ہی اکیلے ہوا نہیں دینی ہے اور نہ صرف عقل کو اکیلے چھوڑنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دو چیزیں رکھی ہیں ان دونوں کا امتزاج کر کے انسان اپنی زندگی چلائے۔ کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں انسان عقل کو اتھارٹی دے گا، اور کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں انسان جذبات کو اتھارٹی دے گا۔ ان دونوں کو ملا کے انسان کی زندگی بننی چاہیے۔ لہٰذا عقل کو بھی بیچ میں ایک شامل کیا جائے، اس سے غور و فکر کیا جائے، اس سے ایک پلاننگ ہے، ایک معاملات کو سمجھا جائے۔ اور جذبات کس چیز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں؟ عمل شروع کرنے کے لیے جذبات چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کے انسان کرے یہ کہ جو کام بھی وہ ایک دفعہ شروع کر دے اس کو پھر چھوڑے نہ، حادثاتی طور پہ کام نہ کرے کہ آج کچھ کر لیا کل کچھ کر لیا، اور بس ایسے ہی جو ہے وہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ اس میں ایک وقت انسان بہت اوپر چلا جاتا ہے اور ایک وقت میں انسان بہت نیچے آ جاتا ہے۔ دین جو چیز چاہتا ہے وہ ہے استقامت، کہ انسان جو چیز بھی ایک بار اختیار کرے اس کے اوپر پکا ہو جائے، اس سے پھر پیچھے نہ ہٹے۔ لہذا ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں وہ ہیں جو کہ دوام کے ساتھ کیے جائیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ عمل تھوڑا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہاں جو استقامت کی بات ہے وہ کیا ہے؟ خاص طور پہ یہ جو آیات دے رہے ہیں شروع میں، اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ استقامت سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں۔ پہلی آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اور یہ آیت کس سورت کی ہے؟ سورہ ہود۔ اور سورہ ہود کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ میری جو ہے نا داڑھی سال کے بعد جو ہے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی جو ساتھی کی جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ سخت ترین آیت ہے اللہ کے رسول کے لیے، یوں کہیں کہ شدید جو آیت ہے
کہ فاستقم کما امرت، کہ جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے اس کے اوپر قائم رہیے۔ اور جس شخص نے مکی زندگی غور سے پڑھی ہے اور پھر مدنی زندگی میں بھی صرف پہلے 2 سال، اور وہ بھی کوئی اطمینان کے 2 سال نہیں تھے، اگرچہ ہجرت کر کے آ چکے تھے لیکن ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ مکہ سے حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر غزوہ بدر میں فتح ہو گئی اس کے بعد کچھ سکون ملا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود غزوہ احد فوراً 1 سال کے بعد ہو گیا اور پھر حالات دوبارہ وہیں پہ چلے گئے۔ ان حالات کو ذہن میں لائیں اور پھر اس آیت کو دیکھیں کہ استقامت سے کیا مراد ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو توحید کی دعوت لے کر آپ آئے ہیں، اگرچہ اسے قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، معاشرے کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی ہے، اوورآل سوسائٹی نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ دعوت قبول نہیں کی بلکہ اس دعوت کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ غزوہ احزاب میں 10,000 کا لشکر آیا، جو کہ عرب جتنے وہاں موجود تھے ان کی ہسٹری میں کبھی انہوں نے اتنے لوگ جمع نہیں کیے تھے۔ جنگ ہوئی ہے تو ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے ہوگی، 200 لوگ ادھر سے چلے گئے، 100 ادھر سے آ گئے، 10,000 کا لشکر جمع کر کے لے کے آنا، اتنی بڑی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ ساری کی ساری جنگ کس چیز کے لیے تھی؟ کہ جو دعوت آئی ہے اس کو مٹانا ہے۔ اور آپ حیرانگی دیکھیں، اس میں یہود شامل ہیں، اس میں مکہ کے قریش شامل ہیں جو باقیوں کے ساتھ ملنا پسند ہی نہیں کرتے، جو اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور وہ بدو بھی شامل ہیں جو کہ شہری ہیں ہی نہیں، جن کو ان پڑھ، دیہاتی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ تینوں مل گئے ہیں آپس میں، صرف اس لیے کہ یہ جو اسلام کی دعوت ہے اس کو کچل دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے؟ فاستقم کما امرت، کہ استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اور اہل ایمان سے بھی کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اب یہاں اس میں بیچ میں سارے وہ مفاہیم شامل ہیں، یہ قطعاً یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور بس ختم، جنہوں نے زبان سے کہا اور عمل نے ساتھ دیا، وگرنہ تو یہ ساری باتیں منافقین نے بھی کہی تھی، خالی کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ عمل کی بات ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہم مملوک ہیں اللہ کے، اور مملوک جو ہے، عبد جو ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اور مرضی صرف اور صرف رب کی چلے گی، اور اس رب نے جو حکم دیا ہے اس پہ کر گزرنا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کر لیا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، یہ نہیں ہے کہ دعویٰ کر لیا پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں کہ یہ فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ دنیا میں ہی دنیا میں آتے ہیں اور انسان کو جو ہے وہ تسلی دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ موت کے وقت آتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ جب یہ انسان قبر سے اٹھایا جائے گا قیامت کے لیے اس وقت آئیں گے، اور عین ممکن ہے کہ سارے مقامات پہ یہ فرشتے آتے ہوں۔ البتہ نوعیت فرق ہوگا، اس دنیا میں اگر آئیں گے تو لازمیہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں تو نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسانی شکل میں آ جائے، یا عین ممکن ہے جیسے ایک حدیث میں کہا گیا کہ شیطان بھی وسوسہ کرتا ہے اور فرشتہ بھی نیکی کا خیال ڈالتا ہے، تو جیسے فرشتہ القاء کرتا ہے کوئی بات، ویسے وہ ذہن میں کوئی بات ڈال دے، تو عین ممکن ہے، کوئی بعید نہیں کہ اس دنیا میں بھی فرشتے آتے ہوں۔ اور موت کے وقت تو اس سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے، امتحان کا خاتمہ ہو گیا تو اس کو بتایا جا رہا ہے، اور جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا دوبارہ قبر سے، اس وقت بھی جو ہے اسے یہ چیز کلیئر کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے کیا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور بشارت دی جائے گی جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو، جو تم پکارو گے، جو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، بطور مہمان نوازی غفور الرحیم کی طرف سے۔ اور آگے ایک اور آیت دے رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر وہ استقامت اختیار کی اس پر، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، خالدین فیہا،
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ وعن ابی عمرو وکیل ابی عمرہ، یہ ان کے کنیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی کنیت ابو عمرو تھی یا ابو عمرہ تھی۔ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ میرے لیے اسلام سے متعلق ایک بات کر دیجیے جس کے بارے میں میں کسی اور سے نہ پوچھوں آپ کے علاوہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دم سے آئے ہیں اور انہیں اسلام کے بارے میں انفارمیشن لینی تھی تو انہوں نے کہا بس جی بس، زیادہ نہیں، بس ایک ہی بات۔ یہ کافی کچھ جانتے تھے، لیکن کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ سارے کا خلاصہ نکال کے اگر ایک بات کر دی جائے تو کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن پڑھا جائے، اگر پورا قرآن ختم کرنے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ جی ایک جملے میں بیان کرے قرآن کیا چاہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جملہ بولا جائے گا قرآن میں بس وہی ہے، وہ سارے کا حاصل یا خلاصہ ہوگا۔ تو یہ سوال بھی ایسا ہی ہے کہ اسلام سے متعلق مجھے صرف ایک بات بتائیے جو کہ خلاصہ ہو پورے دین کا، پورے اسلام کا، پورا اسلام اس میں شامل ہو۔ قال، تو نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ فرمایا کہ کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر قائم رہو۔ یہ گویا پورے اسلام کا حاصل ہے۔ اور یہاں دیکھیں اگر اس سے مانا جائے کہ تو آمنت باللہ کے ساتھ رسول کا ذکر نہیں ہے، رسول پہ ایمان، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کم سے کم بھی جو ارکان ایمان ہیں وہ کتنے ہیں؟ ارکان ایمان 6 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حدیث جبریل میں ہم پڑھ چکے ہیں ارکان ایمان 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتب پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان، ٹھیک ہے۔ یہ 6 وہ چیزیں ہیں جن پہ کم از کم ایمان ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس صرف یہ کر دو ایمان لے اللہ پر، اس لیے کہ دوسرا اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اللہ پہ ایمان تو مشرکین کا بھی تھا۔ تو گویا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیں جی بس اللہ پہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس سے تو پھر مشرکین بھی شامل ہو جائیں گے اس میں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ گویا ضمناً ساری بات شامل ہے، وہ جس سے بات کی جا رہی ہے چونکہ وہ سارا مفہوم سمجھتا ہے، لہذا کیا کہا گیا، قل آمنت باللہ، کہ میں ایمان لے آیا اللہ پہ۔ اب اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ منطقی بات واضح ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا ہوں تو اللہ کی مانوں گا بھی نا، وگرنہ کون سا ایمان ہے؟ میں ایمان لے ہوں اللہ پہ اور اللہ کے احکامات سامنے آ جائے میں کہوں نہیں میں ایمان اللہ پہ لایا ہوں لیکن احکامات نہیں مانوں گا، تو یہ تو ایمان غلط ہے، صحیح ہے ہی نہیں۔ لہٰذا سر اس پہ بڑی ویسے تھوڑی سی لطیفہ صحیح ہے جی لیکن بڑا مشہور ہے جی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، اللہ کے نہیں مانتے۔ تو اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ایک بات ہے، یہ ناممکن ہے دونوں کو الگ کیے جانا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جتنی بھی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، حالات تبدیل ہو جائیں، نامناسب حالات آ جائیں، جو دعویٰ کیا ہے اور اس پہ جو عمل شروع کیا ہے اس سے انسان پیچھے نہ ہٹے، یہ استقامت ہے۔ آگے ایک اور حدیث بھی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا قاربوا وسددوا۔ قاربوا کا ویسے لفظی مطلب تو قرب سے ہے، قریب آؤ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کرو، ٹھیک ہے، درمیان کی روش اختیار کرو، نہ غلو ہو اور نہ کمی ہو۔ یہ نیچے اس کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ والمقاربۃ القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیر، کہ مقاربت کہتے ہیں ایسی شے کو جس میں نہ غلو ہو اور نہ کمی ہو، کوتاہی ہو، افراط و تفریط نہ ہو جس شے میں، جو اعتدال کا رستہ ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ نے کس چیز کا حکم دیا کہ اعتدال کا رستہ اختیار کرو۔ وسددوا، سددوا کے قولوا قولا سدیدا، اسی سے یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سددوا کا مطلب ہے استقامت اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اور اصابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی اصابہ، لیکن نیچے معنی دیا ہوا ہے نا، والمقاربۃ القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیر، والسداد الاستقامہ والاصابہ۔ اصابت رائے سنا نا آپ نے، درست رائے ہونا، ٹھیک ہے، وہ ہے نا ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ تو کہا کہ اعتدال کرو
اعتدال کا یہ روش اختیار کرو، نہ بہت غلو کیا جائے کسی کام میں اور نہ کوتاہی کیجیے، درمیان کا رستہ اختیار کرو اور استقامت اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ نجات حاصل نہیں کرے گا۔ قالوا، صحابہ نے کہا، وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ قال وَلَا أَنَا، ہاں میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي، سوائے یہ کہ ڈھانپ لے مجھے اللہ برحمت منہ و فضل، اپنی رحمت اور اپنے فضل سے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ آیا انسان جنت میں جو جائے گا وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جائے گا؟ تو یہ چیز تو اس حدیث سے واضح کر دی گئی کہ جو جنت ہے وہ انسان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ آئے گی، کیا پھر اعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ جب جنت میں اعمال کے ذریعے نہیں جانا، اعمال کی وجہ سے نہیں جانا، تو پھر اعمال کریں یا نہ کریں؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان دونوں کے درمیان توازن کیا ہے۔ جنت انسان حاصل کرے گا اللہ کی رضا کے ذریعے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی اعمال کے ذریعے۔ اعمال کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ راضی نہ ہو اور اعمال کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے۔ تو اعمال جنت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ اس سے کئی گنا بھی، محمد لفظ چھوٹا ہے، وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ اعمال کا بدلہ ہوتا تو دیکھیں نا، اعمال کا بدلہ کیوں نہیں ہے؟ صلاحیتیں سارے اللہ کی دی ہوئی ہیں، توفیق اس کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، وہ گفٹ ہے، ٹھیک ہے، جو انسان ڈیزرو نہیں کرتا وہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ البتہ اعمال کے ذریعے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اعمال کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ بغیر اعمال کے اللہ راضی نہیں ہوگا، اور اللہ راضی ہوگا تو جنت کا حصول ممکن ہوگا۔ تو یہاں واضح کر دی گئی بات کہ جنت جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، جنت ملے گی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، اور اللہ کی رحمت اور فضل کس کو ملے گا؟ جو اعمال کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ سر اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ وہ قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں اگر ان کو پکڑنے پہ آئے نا تو کوئی بھی جاندار نہ چھوڑے۔ جی بالکل، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی جو بھی عمل کر رہے ہیں نا اس میں اتنے غلط بھی صاف ہو جاتے ہیں عمل، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے نا تو پھر کوئی بھی نہیں چھوٹے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو ہے نا اس کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی شخص کوئی اعمال کرتا ہے نا تو ہم اس کے عمل کو تول کے اس کا ایک بدلہ مقرر کرتے ہیں۔ یعنی ایک مزدور آپ کے ہاں آئے گا، 8 گھنٹے کام کرے گا، اس نے طے کیا ہوا 600 دیہڑی، لیٹ سے آپ نے 700 دے دیے، تو 700 دے کے آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا میں نے اس پہ کوئی احسان کیا ہے، نہ آپ یہ کہیں گے اس نے مجھ پہ احسان کیا، آپ کہیں گے اس نے جو کام کیا تھا اس کے بدلے میں نے اس کو دے دیا۔ اور اگر ایک شخص آئے مزدوری کرنے کے لیے آپ کے پاس اور ایک دیہڑ لگائے اور واپسی پہ جاتے ہوئے آپ اس کو پراڈو کی چابی دے دیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مزدوری کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ شاید اس نے اس سارے عمل کے دوران کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ خوش ہو گئے اور آپ نے اپنی طرف سے فضل کرتے ہوئے اسے وہ پراڈو دے دی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول خود کیا فرما رہے ہیں، میرے اعمال بھی جو ہیں اور اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن اتنے اعلیٰ درجے کے اعمال بھی جس طرح کی اللہ نے جنت تیار کی ہے اس کے برابر نہیں ہے، وہ خاص اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ وگرنہ عمل کے برابر اگر دے دے اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا اور انسان کا غنی ہونا کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، پھر تو برابر ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہی ہو سکتی ہے صرف اس صورت میں کہ انسان اعمال کرے نیک۔ تو جو لوگ اس بات سے جو ہے وہ اعمال کو فارغ قرار دے دیتے ہیں تو وہی سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ خام خواہی کسی کو اپنا فضل اور رحمت نہیں دے دے گا، کہ جو نیک اعمال کرتا رہے اس کی شریعت پہ عمل کرتا رہے وہ بھی برابر، اور جو بیٹھا رہے سکون سے اور دنیا میں بھی مزے کرے اور آخرت میں بھی جا کے مزے کر لے وہ بھی برابر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ کوئی مزدور جیسے آپ کہیں اس کو آپ بنائیں، اس کو کہیں ایک دن کام کرنا ہے، 600 روپئے طے ہوئے ہیں، آپ نے 600 اس کو ایڈوانس میں ہی دے دیا جی، یا آپ نے 1200 اس کو ایڈوانس میں دے دیے ویسے جی، اب وہ کام کر کے گیا تو ہو سکتا ہے شام کو اس نے 300 کا بھی کام نہ کیا ہو، تو ہم تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو جو ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہاں ہاں ان کا حساب دینا ہی ممکن نہیں ہے، حساب پورا نہیں کر سکیں گے، بالکل ایسے، اس کے بدلے میں لینا تو دور کی بات ہے، وہ لینے پڑنے والی بات، بالکل ایسی بات ہے، صحیح ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہم تو شاید اس کو بھی برابر کر دیں تو بہت بڑی بات ہے، وہ بھی ناممکن ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ جو ہے وہ باب تھا استقامت سے متعلق. اگلا باب ہے باب فی التفکر، تفکر سے متعلق باب. فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو یہ اتنی عظیم کریشن اور کریشنز جو ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا. و فناء دنیا، اور دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں سوچنا. و احوال الآخرہ، یہ جو ہا ہے اس سے اگر دوسری ہا لگا گئے تو اس سے مراد ہوتی ہے احوال، حالات، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہولناکیاں. ٹھیک ہے. و احوال الآخرہ، اور آخرت کی ہولناکیاں. یہ دو آنکھوں والی ہا اور دوسری جو ہا ہے ان دونوں میں یہ فرق ہے. وسائر امورہما، اور ان دونوں کے سارے معاملات دنیا اور آخرت کے. وتکثیر النفس، اور نفس کی کوتاہیاں. کسر کہتے ہیں نا جس کا قد چھوٹا ہو، کوتاہ قد. ٹھیک ہے. اسی سے تکثیر النفس، نفس کی کوتاہیاں. وتہذیبہا، جی بڑا زبردست لفظ ہے اس کو جو ہے نا ریفائن کرنا. تہذیب اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تہذیب کیا ہوتا ہے. مہذب بنانا سر. کاٹ چھانٹ کر کے اضافی اور خراب چیزیں جو ہوتی ہیں کسی چیز سے وہ الگ کرنا، اس کو تہذیب کہتے ہیں. کہ نفس میں جتنی کوتاہیاں ہیں ان کا بیان، اور وہ تہذیبیہ، اور اس کے علاج کا بیان، اس کی صفائی کا بیان. وَحَمْلِهَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ، اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان ہے، استقامت پر لانے کا بیان. باب انہوں نے باندھا ہے کتنی چیزوں سے متعلق؟ کافی چیزوں سے متعلق. اور حدیث ایک لائن ہے جو آلریڈی گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھیں قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اعظکم بواحدہ، اس کے سوا نہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صرف ایک. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے. ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو. ٹھیک ہے. اب یہ آیت کی یہاں پہ لائے ہیں کہ یہاں غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں صورتوں میں، ایک یہ کہ انسان تنہائی میں غور و فکر کرے، اور ایک یہ ہے کہ مل جل کے ڈسکشن کے ذریعے غور و فکر کرے. ٹھیک ہے. تفکر کیا ہے؟ تفکر کو مختلف انداز سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک تفکر یہ ہے کہ آپ مختلف واقعات یا مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کے درمیان ربط کیا ہے اس کے اوپر سوچنا، یہ بھی تفکر ہے. کوئی شے کوئی عمل کر رہی ہے، یہ سوچنا کہ یہ عمل کیوں کر رہی ہے، یہ بھی تفکر ہے. تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے اس کے بارے میں سوچنا، یہ تفکر ہے. ٹھیک ہے. اور تفکر دونوں صورتوں میں ممکن ہے. ایک یہ ہے کہ انسان خود اکیلا بیٹھے اور جو کچھ اس کے دماغ میں ہے اس کو ملٹی پلائی کرے اور ایک بات تک پہنچے، ایک نتیجے تک پہنچے. اور دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ جو آئیڈیاز اس کے پاس ہیں وہ واضح کر کے سامنے رکھ دے، دوسرا شخص بھی بیٹھے وہ بھی اپنے خیالات سامنے رکھ دے، اور یہ سارے یعنی ملٹیپل برینز جو ہیں وہ آپس میں ملٹی پلائی کریں. اور ایک یہ ہے کہ ایک سنگل برین اپنے دماغ کو انفارمیشنز کو آپس میں ملٹی پلائی کرے. تو دونوں صورتوں میں تفکر ممکن ہے. ٹھیک ہے. اکیلے جو ہوگا اس کے اپنے کچھ فوائد ہیں، اور جو مل جل کے ہوگا اس کے اپنے کچھ فوائد ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں اٹھو اور تفکر کرو. وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات، دو کی شکل میں جی مثنا دو، فرادا اکیلے، فردن فردن. سر دو کیوں کہا جائے، یہ جمع یہ صرف دو ہی کیوں کریں، ایک یا دو کا ٹینسز نہیں جی ہاں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا گیا کہ ایک یا دو، تین نہیں ہو سکتے، یعنی انفرادی اور اجتماعیوں کہہ سکتے ہیں آپ. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے دو اسباب پیدا کیے، اور ان دونوں اسباب پہ غور و فکر کرنے کا خود حکم دیا. ایک اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں جو مسموعات ہیں، آیات مسموعات، سنی جانے والی آیات. وہ کون سی ہیں؟ قرآن کی آیات. اور دوسری ہیں آیات المشہودات، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، جن کو آبزرو کیا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے ضروری ہیں کہ انسان قرآن کی آیات پہ بھی غور و فکر کرے. لہٰذا وہ آیات بھی آپ کو ملیں گی، افلا یتدبرون القرآن. ٹھیک ہے، کہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اور آپ کو یہ آیات بھی قرآن میں ملیں گی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
کہ یہ بھی آیات ہیں اور وہ بھی آیات ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ آیات المسموعات ہیں اور یہ آیات المشہودات ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو کہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو پہ بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نتیجہ ان کا یہ نکلتا ہے غور و فکر کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وقال تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا. والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا. والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ گاڑے گئے. والى الارض كيف سطحت، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی. فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، اس کے سوا نہیں کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. تو یہ آیات یہاں پہ لائے ہیں اور دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ تفکر کی. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تذکر ہے اور ایک تفکر. ومن الاحادیث الحدیث السابق، اور احادیث میں سے پہلے گزر چکی جو حدیث وہی ہے 66 نمبر حدیث، الکیس من دان نفسہ، کہ سمجھدار وہ ہے، دانا وہ شخص ہے جو کہ اپنے نفس کو پہچان لے. ٹھیک ہے، وہ حدیث گزر چکی ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا، یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مجھے اکثر یہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ تو بس سمائے اور والارض اور جبال کا آتا ہے، یہ اونٹ کی مثال صرف کیوں دی گئی اس جانوروں میں؟ ہاں، اونٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بڑا اہم تھا. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ مثالیں وہ ہیں جو ساری کی ساری اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی اہم تھی. اور اونٹ کی تخلیق واقعی حیران کن چیز ہے نا، باقیوں سے وہ، باقی جانوروں سے وہ کافی مختلف اونٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جدید جن لوگوں نے ریسرچ کی ہوگی اونٹ کے اوپر وہی بتا سکتے ہیں کہ باقی جانوروں سے اس میں کیا نمایاں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہی میں نشانیاں ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ اہل عرب کے سامنے موجود تھیں اور باقیوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے. اب اہل عرب کو اگر بتا دیا جاتا کہ جی جو ہاتھی ہے اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اب ہاتھی تو انہوں نے دیکھے ہی نہیں تھے، ایک ہی دفعہ ان کے پاس آئے تھے تو وہ بھاگ گئے تھے، اور دوسری دفعہ جب ہاتھی سامنے آئے تب پتہ چلا کہ یہ تو ہاتھی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر کے دور میں اس دوران بیچ میں ہاتھی نہیں دیکھے تھے، ان میں وہاں پہ ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، دوسری چیز یہ نوٹ کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے اس کے مقدمے پڑھا تھا کہ امام نووی کہہ رہے تھے کہ ساری کی ساری احادیث جو میں نے جمع کی ہیں یہ صحیح ہیں، ان کے نزدیک مقبول درجے کی ہیں. تو باقی لوگوں نے جو اس کے اوپر تحقیق کی ہے اس کی روشنی میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہے. ہر حدیث کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اور یہ رائے کس کی ہے؟ امام نووی کی. ساتھ میں ہم دیکھتے جائیں گے کہ کسی اور نے بھی اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو مشہور محققین میں سے ایک محقق ہے علامہ البانی رحمہ اللہ. نہیں، میں نہیں لوں گا جی، میں 2 دفعہ پی چکا. ناصر الدین البانی، انہوں نے بھی اس کے اوپر تحقیق کی ہے ریاض الصالحین کے اوپر. تو آپ نوٹ کرتے جائیے گا کہ کس کس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث نمبر 66 ہے، یہ جو بھی ہم نے پڑھی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ ایک حدیث ہے. اور ایک 66 اور 68، یہ 2 احادیث ہیں جن کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. 66 اور 68 2 جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. ہاں جی، ایک وہ ہے اور ایک اس کے بعد وہ جو لا یسأل الرجل فی ما ضرب امرأته، وہ بھی ضعیف. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اس وقت بھی اگلی کلاس میں میں نے بتایا تھا آپ کو. ابھی تک ہم نے جتنی پڑھی ہیں اس میں سے صرف یہ 2 ہیں جن کو انہوں نے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے. باقی آگے ایک آ رہی ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے. یہ جو ضعیف کیا دیا کہ ضعیف ہے، اب اس کا کوئی مطلب ہم یہ فوراً تو مان نہیں لے سکتے کہ یہ اس کو کوئی درجہ بہت کم ہو گیا ہے. وہ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے. ہاں نہیں، اس میں علامہ البانی جس جگہ کہتے ہیں نا ضعیف، زیادہ جو ضعیف ہوتی ہے اس کو ضعیف جداً کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اصطلاح ہے ضعیف جداً. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف ضعیف ہیں. اور دوسرا یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی بھی جب تک تو کوئی حدیث صحیح چل رہی ہے تو صحیح چل رہی ہے، جب ضعیف ہوگی تو پھر اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ کتنے لوگ اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. اگر زیادہ تر محققین ضعیف قرار دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں اختلاف پایا جاتا ہے صحیح یا ضعیف ہونے میں وہاں پہ
انسان اگر صحیح کی رائے کو اختیار کر لے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں جو متقدمین علماء ہیں نا، ان کا اگر آپ منہج دیکھیں تو وہ حدیث کو ضعیف لکھنے کے باوجود اس کی شرح کرتے ہیں، اور جو یہ بعد کے آنے والے ہیں یہ ضعیف کو کراس کر دیتے ہیں کہ گویا بس ضعیف ہو گئی تو اب اس لیے کہ ضعیف میں احتمال برل موجود ہے کہ شاید وہ صحیح ہو۔ ضعیف کے بارے میں آپ یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، لیکن اس بات میں کوئی حکمت موجود ہے، اس سے انکار کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ابھی جو ریفرنس آیا ہے، اب یہ بات بڑی اچھی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم یقینی طور پہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن بات کو سمجھا جا سکتا ہے، بات سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رویہ غلط ہے، یہ جو جدید ایک وہ اس کو بھی میں حیضہ ہی کہوں گا، ٹھیک ہے نا، ضعیف کا حیضہ ہو جاتا ہے بندے کو، یہ ضعیف ہے بس کلیئر ختم، اس پہ بات ہی نہیں کرنی کوئی، حالانکہ قدیم علماء میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ وہ ضعیف کہنے کے باوجود یہاں تک کہ ضعیف کے دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کی شرح بھی کریں گے، اس بات کو بھی کھول کے بیان کریں گے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں احتمال موجود ہے کہ بات ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شدید حکم ہے کوئی، اس کے بارے میں پھر اور معاملہ ہے، لیکن جو عام احادیث ہیں، اب جیسے یہ جو حدیث ہم ابھی 66 نمبر دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حکم نہیں ہے، اس بات سے اگر آپ حکمت لے لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو اس سے کوئی نقصان انسان کو نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اگلا باب ہے بھی یہ باب جلدی والا، اور ہم نے تھوڑا سا جلدی پڑھنا، ٹائم کم ہے۔ باب فی المبادرۃ الی الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کا باب۔ وحث من توجہ لخیر، اور رغبت دلانا، ترغیب دلانا اس سے جو متوجہ ہو نیک کاموں کی طرف، علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد۔ کافی مشکل سے باب انہوں نے باندھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خیرات جو ہے نیکیوں کی طرف جلدی کرنا، وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ، اور جو شخص متوجہ ہوا ہے نیکی کی طرف تو اس کی طرف التفات کرنا، بالجدی کوشش کے ساتھ، من غیر تردد بغیر تردد کے۔ بات سمجھ آ گئی مفہوم کیا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ باب ہے جس میں نیکی کو فوراً کرنے کی تلقین، اور جو شخص بھی نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ فوراً نیکی کی طرف بڑھ جائے خاص کوشش کے ذریعے۔ یعنی جب انہوں نے یہ لفظ یوز کیا کہ بالجد، اس کا مطلب ہے کہ سستی اور کاہلی اس کو ختم کرنی پڑے گی، اور بالغیر تردد کا مطلب ہے کہ ذہن میں زیادہ سوچنا نہیں ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، جب نیکی کا خیال آ جائے تو فوراً وہ نیکی کرو، اور نیکی کرنے میں سستی رکاوٹ بنتی ہے اور سستی کو ختم کرو، اور ذہن میں جو سوالات جنم لیتے ہیں ان سوالات کو ختم کرو، اور جس نیکی کا خیال آ جائے اسے فوراً کر گزرو۔ اور آگے اس کے اوپر جو ہے پھر وہ آیات بھی لا رہے ہیں اور حدیث بھی لا رہے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ وقال تعالیٰ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تیزی اختیار کرو اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے، وجنت، اور جنت کے لیے، عرضها السماوات والارض، جس کا جو عرض ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بہت اہم باب ہے، بہت ہی زیادہ اہم باب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کے خیالات کافی زیادہ آتے ہیں، لیکن یا تو ہم سستی کر جاتے ہیں، یا پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نیکی اگر یوں، اور اب وہ سوال جو ذہن میں آ رہے ہیں یا اور آپشن جو ذہن میں آ رہے ہیں نا، وہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیں گے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ نیکی کا خیال آئے تو سستی دور، تردد دور، شکوک و شبہات دور، اور فوراً وہ نیکی کر گزرو۔ 2 آیات لائے ہیں، اس کے بعد احادیث لا رہے ہیں، اور حدیث بڑی اہم ہے۔ نہیں، خیال آنے پہ ثواب نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا جائے، ہاں ارادہ کرنے سے مراد ہے کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اور پھر وہ نہیں کر سکا۔ ایک یہ کہ لیٹے ہوئے ہیں، خیال آئی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ میں جو ہے وہ جہاد کروں گا، ہاں جہاد کرنا چاہیے، پھر خیال آ رہا ہے کہ نہیں میں محقق بنوں گا، تو آپ کو جہاد کا بھی ثواب مل گیا، اور ساتھ خالی خیال آنے پہ ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ کرنے پہ۔ اور ارادہ کون سا؟ جس میں عمل کی نیت بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ارادہ ہی کرتے رہیں۔ ہاں جی، وَأَمَّا الْحَدِيث، تو جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے، فَالْأَوَّلُ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بادروا بالاعمال،
اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتنن ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے، کقطع اللیل جو کہ رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، المظلم اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح کے جو فتنے برپا ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، ویمسی کافرا اور شام کرے گا کفر کی حالت میں، ویمسی مؤمنا اور شام کرے گا ایمان کی حالت میں، ویصبح کافرا اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا وہ بیچ دے گا اپنے دین کو دنیا کے کچھ فائدے کے لیے۔ تو یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، انتظار نہ کرو کہ اب سوچیں گے اب کریں گے۔ اور یہ تو بالکل واضح طور پہ جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں کہ انسان اپنے زندگی کے اگلے دور کا انتظار نہ کرے۔ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ یہ تعلیم مکمل ہو جائے، بس یہ ڈگری ہی تو ہے یہ مکمل ہو جائے، اور اگر ڈگری مکمل ہو گئی تو اس کا انتظار نہ کرے کہ جی اب جاب ایک اچھی دفعہ مل جائے اس میں سیٹل ہو جاؤں، پھر اگلے دور کا انتظار نہ کیا جائے، اس لیے کہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ فتنے جو برپا ہونے والے ہیں وہ انسان کو مہلت دیں گے یا نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے، گویا اس حدیث میں یہ بات شامل ہے کہ فتنوں سے بچنے کا مؤثر طریقہ بھی کیا ہے کہ انسان نیک اعمال کر رہا ہو۔ جب فتنے برپا ہوتے ہیں اس وقت بچ وہی سکتا ہے جو نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اچھے حالات جب ہوں تو ان کو غنیمت سمجھا جائے، اور انسان اتنے نیک اعمال کرے کہ اگر فتنے برپا ہو جائیں تو وہ نیک اعمال اسے فتنوں سے بھی بچا سکیں۔ اور آگے جو بات کی گئی کہ ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ صبح کوئی شخص مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، اس کے بہت سے مفاہیم بیان کیے گئے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور آگے جو بات کر دی گئی کہ کوئی شخص اپنے دین کو بیچنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو آج اب نوٹ کر لیں کہ دین جو ہے اس کی کیا وقت ہے۔ دین اس وقت تک ہم اپنے پاس رکھتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ دین چھوڑ دیا، علی اعلان ہم مرتد ہو گئے تو لوگ ہمیں ماریں گے۔ ذرا سا ہمیں کوئی فائدہ نظر آیا اگر دین چھوڑنے میں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہوگا بندہ، جواب ایسی ملے گی جس میں نماز کا موقع نہیں ملتا، وہ تنخواہ اچھی ہے، چھوڑو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، ادھر نماز چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی خاص طور پہ یہ جو ہمارے خاص طور پہ یہ پاکستان سے جو لوگ ہیں کہ مغربی کسی بھی پروپیگنڈا کو سپورٹ کرنے کے لیے جب انہیں یہ کہہ دیا جائے بھائی ہماری طرف آ جاؤ سیفٹی ملے گی، تو پھر سلمان رشدی جیسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے ہم نکل گئے ایک دفعہ، وہ جو ڈر تھا کہ ہم مرتد ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، وہ ختم ہو گیا ایک دفعہ، تو لوگ اپنے کفر کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ تو واقعی بڑا فتنے کا دور ہے، انسان کو جو دین اس کے پاس ہے اس کی کوئی ویلیو نظر نہیں آتی، بس وہ معاشرے میں رہنے کے لیے اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ اس معاشرے سے نکلتا ہے تو اسے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کوئی ضرورت نہیں، آپ بے شک میں اقرار بھی کر لوں۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ الثانی دوسری حدیث ہے، ان ابی سروۃ بکسر السین وفتحہا، یہ اس کو سروۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سروۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، فسلم تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ثم قام مسرعا پھر بڑی جلدی سے کھڑے ہوئے، فتخطى رکاب الناس الى بعض حجر نسائه پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے حجرے میں چلے گئے، ففزع الناس تو لوگ چونک گئے، لوگ پریشان ہو گئے، من سرعته اللہ کے نبی کے اتنے جلدی جانے کی وجہ سے، فخرج علیہم تو تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے ان پر، فرعا انہم قد عجبوا من سرعته تو دیکھا کہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا ہے کہ جو وہ جلدی سے گئے ہیں، قال تو کہا ذکرت شیئا من تبر مجھے یاد آ گئی تھی تھوڑا سا، تبر کہتے ہیں چھوٹا سا حصہ سونے کا یا چاندی کا، ٹھیک ہے، مجھے سونے یا چاندی کے چھوٹے سے حصے کا، چھوٹے سے ٹکڑے کا خیال آ گیا، وہ یاد آ گیا، اندنا جو ہمارے پاس موجود ہے، فکرہت تو میں نے ناپسند کیا، ان یحبسنی کہ وہ مجھے روک لے، یعنی وہ جو شے ہے وہ مجھے اللہ کے ذکر سے روک لے،
فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ تو میں نے حکم دے دیا اس کو تقسیم کرنے کا. وفی روایت لَهُ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ. ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ میں نے گھر میں سونے یا چاندی کی چھوٹی سے ایک ٹکڑے کو چھوڑ دیا تھا صدقہ میں سے. فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں، کہ رات گزر جائے اور وہ شے میرے گھر پہ موجود رہے. اب یہ جلی کا اندازہ لگائیں، یہ سمبولک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی عام حالات میں جو چیز ناپسندیدہ ہے، لوگوں کے کندھے پھلان کے جانا عام حالات میں ناپسندیدہ ہے، سوائے کوئی بڑا عذر انسان کے پاس ہو، کوئی بڑی مجبوری ہے تو انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ جلدی میں نئی جگہ مل رہی تو کندھے پھلان کے بھی چلا جائے. اللہ کے رسول نے یہ چیز یہاں استعمال کی ہے، کس کام کے لیے؟ نیکی جلدی اختیار کرنے کے لیے. حالانکہ 5 منٹ لیٹ بھی ہو جاتے تو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اس قدر احساس ہے کہ نیکی فوراً کرنی ہے. اور یہ احساس کیوں تھا، یہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، اگلی سے اگلی حدیث جو ہے. الثالث عن جابر رضی اللہ عنہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے دن کہا، غزوہ احد کے دن، ارأیت ان قتلت فأین انا. جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران پوچھا کہ بلا اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا. ایمان دیکھیں صحابہ کا. قال فی الجنہ، اللہ کے فرمایا کہ جنت میں. فألقى تمرات کن فی یدہ تو جو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جو وہ کھا رہے تھے وہ پھینک دی. ثم قاتل پھر جا کے لڑے، حتی قتل یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. پکا یقین اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، شک میں نہیں ہوتے تھے، کسی غلط فہمی میں نہیں ہوتے تھے. جنگ کر رہے ہیں، جنگ کے دوران یعنی لازمی ہے کچھ موقع ملا ہوا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا. ٹھیک ہے، اب وہ کھجوریں کھا رہے ہیں کھڑے ہوئے، اور پوچھا کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو کہاں؟ کہا جنت میں. تو اس سے بڑھ کے اور چاہیے کیا؟ تو فوراً وہ کھجوریں پھینکی جو کھا رہے تھے اور جا کے لڑنا شروع کر دیا. جی جی باب کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ جلدی کرنا نیکی. خیال آ گیا، دیر نہیں کرنی. وہ تو اللہ کے رسول بھی 10 منٹ بیٹھ کے جا کے صدقہ کر سکتے تھے. نیکی کا خیال آ گیا تو اتنی دیر بھی نہیں کرنی کہ جو 5-7 کھجوریں ہاتھ میں ہیں وہ بھی کھا لو. اور جنت میں جا کے تو یہ 5-7 کھجوریں کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے، ہم نے جنت کو سمجھا نہیں ہے. جی سر، اس میں جو نیکی کے حوالے سے جلدی کرنے کے جو بھی آپ نے پہلے بات بھی کی تھی نا کہ انسان کا جو دل ہے، جس طرح امام غزالی نے بھی کہا نا کہ فرشتہ جو ہے وہ اچھے خیال ڈالتا ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا. تو نیکی کا خیال وہ اس میں جب فرشتہ ڈالتا ہے نا، اس کے بعد شیطان کی باری ہوتی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اگر ہم کر رہے نہیں تو وہ پھر اپنا جو ہے نا ڈالتے نا کہتے چاڑی آ رہے ہیں. ایسے ہی خیال جو ہے وہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہی وہ پھر ایسا بندے کو جو ہے نا پیچھے ڈالتا ہے. تو وہی مسئلہ ہے ہمارا یہ کہ ہم جو ہے وہ جنت میں جانے نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، جس کو پکا یقین ہے نا کہ جنت میں جانا ہے، اسے وہ کھجوریں بڑی حقیر لگے گی. اور جسے پکا یقین نہیں ہے وہ کہے گا ایتے کھاؤ نا، باقی بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کھجوریں کھا رہے تھے وہ جنت کی کھجوروں سے کمپیئر کر کے کسی کام کی نہیں تھی. ٹھیک ہے، لہذا انہوں نے وہ پھینک دی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پھر کہا، یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ دیر کیوں نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. ایک شخص نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ اجر میں زیادہ بڑا ہے، زیادہ عظیم ہے. قال، آپ نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح. یہ اردو والا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. انت صحیح کہ تم سالم ہو، جسم ٹھیک ہو، بیماریوں سے انسان پاک ہو. شحیح اسے یہ ہے نا شبہ نفس، اسی سے یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے؟ لالچ ہونا. ٹھیک ہے، کہ تم صحیح بھی ہو اور تم میں لالچ بھی ہو، یعنی جو چیز تمہارے پاس ہے تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اسے. 2 چیزیں. تخشى الفقر، تمہیں فقر کا اندیشہ بھی ہو، یعنی جو چیز ہے وہ اگر تم سے چلی جائے تو تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں گا. وتأمل الغنى،
اور صدقہ نہ کرنے کی صورت میں تم غنی رہو. وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ اور اتنی مدت انتظار نہ کرو کہ جب روح جو ہے وہ ہنسلی تک پہنچ جائے. قُلْتَ پھر تم کہو لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے اور فلاں کا اتنا حصہ ہے. اور آگے کے الفاظ بڑے اہم ہیں. وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ جبکہ وہ فلاں کا ہو چکا. اس وقت تمہارے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب موت آ چکی اور ہنسلی تک پہنچ چکی روح, اس وقت بے شک کہو کہ فلاں کو اتنا دینا اتنا دینا ہے. وہ تم خام خواہ منہ کی بات کر رہے ہو, وگرنہ وہ اس کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, قانونی طور پہ وہ اس کے نام ہو چکا, وہ وارث بن چکا اس کا. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں تلقین کس چیز کی ہے کہ صدقہ اس وقت انسان کرے جب صحیح ہو, سالم ہے اور اس کے پاس مال ہے, اور مال کی دل میں محبت بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ مال ہونا چاہیے, لالچ بھی ہے اور فقر کا اندیشہ بھی ہے. جب وہ یہ چیزیں ہوں ہی نہ, پھر انسان صدقہ کرے. موت قریب آ گئی, اب صدقہ کر رہا ہے, مصیبت آ پڑی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ صدقہ کروں گا تو یہ مصیبت ٹلے گی, پھر صدقہ. وہ صدقہ بھی نیکی ہے, لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایّ الصدقۃ اعظم, افضل ترین صدقہ اور عظیم ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان پریشانی کے بغیر صحیح حالت میں, نارمل حالات میں جو ہے وہ صدقہ کرے. آگے ایک اور حدیث ہے, ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تلوار پکڑی. فقال پھر کہا من یاخذ منی ھذا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا. فبسطوا ایدیہم تو سارے کے صحابہ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ آگے بلند کیے کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے. کل انسان منہم یقول ہر شخص ان میں سے یہی کہہ رہا تھا انا مجھے ملے مجھے ملے. میں یہ آن کرتا ہوں 10 بھی لائٹ آن ہو جاتی ہے. اس کو میں آن ہی رکھوں, اس کا مطلب ہے جی اس کو آن ہی رہنے دیتے ہیں. چلیں جی. اچھا, قال فمن یاخذ بحقہ اب جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا تو سارے آگے آگے میں لوں گا, تو آپ نے کیا فرمایا کہ کون ہے جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لے, جو اس کا حق ہے وہ بھی ادا کرے. یعنی گفٹ نہیں ہے یہ تلوار لے کے صحابہ جانا ہے, کفار میں گھسنا ہے اور ان کو خوب قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے, احد کا دن ہے, غزوہ احد کا. فاحجم القوم تو لوگ رک گئے, پیچھے ہٹ گئے. یہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. اصل میں صحابہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ نہ جانے اس کا کیا حق ہوگا, اور ہم لے لیں اور حق نہ ادا کر سکیں تو الٹا وبال آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ جنگ نہیں کرنا چاہتے, وہ آلریڈی میدان جنگ میں موجود تھے. تو لوگ پیچھے ہٹ گئے. فقال ابو دجانہ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا انا آخذہ بحقہ میں اسے لوں گا اس کے حق کے ساتھ. فاخذہ تو پھر انہوں نے وہ تلوار لی. ففلک بہ حاب المشرکین تو اس سے انہوں نے مشرکین کی کھوپڑیاں پھاڑ دی. اور یہ غزوہ احد کے واقعات جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں خاص طور پہ آپ کو ان کا ذکر ملے گا حضرت ابو دجانہ کا, کہ جو ان کے سامنے مشرک آتا تھا پھر اس کو جو ہے وہ مارتے جا رہے تھے. تو یہاں اس حدیث کو کیوں لائے ہیں یہ آنا ٹھیک ہے, نیکی کا موقع دیا گیا تو ہر شخص فوراً آگے بڑھا. اور یہ جو اگلی حدیث ہے یہ تو بہت زیادہ اہم ہے اس حوالے سے. السادس عن زبیر ابن عدی قال بلکہ اس سے اگلی حدیث ہے وہ زبیر بن عدی کہتے ہیں اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہم آئے انس بن مالک کے پاس رضی اللہ عنہ. فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج تو ہم نے شکوہ کیا ان سے ان معاملات ان مظالم کے اوپر جو ہمیں حجاج کی طرف سے پہنچے تھے. فقال یہ حجاج بن یوسف. فقال تو انہوں نے کہا اصبروا صبر کرو فإنه لا یاتی زمان الا والذی بعدہ شر منہ کہ نہیں آئے گا زمانہ کوئی بھی اس کے بعد مگر یہ کہ وہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. حتی تلقوا ربکم یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. سمعتہ من نبیکم یہ بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ بات. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مطلقاً نہیں ہے بات کہ بالکل ہر آنے والا اگلا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بھی برا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں ایسے ادوار آئے ہیں جو کہ بہت اچھے تھے, جیسے حجاج بن یوسف کے بہت بعد کا دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور, وہ بہت اچھا تھا. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو زمانہ زوال کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے,
یعنی اوور آل زمانے کو آپ دیکھیں گے، ہسٹری کو دیکھیں گے تو وہ ہسٹری زوال کی طرف جا رہی ہے. البتہ بیچ میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں، اور بعض اوقات کچھ زیادہ اچھے اعمال بھی ہو رہے ہیں، کچھ اچھے حالات بھی آ رہے ہیں. وگرنہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے، اور لازمی ہے حجاج کے دور سے وہ دور زیادہ بہتر ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو یہ اوور آل بتایا جا رہا ہے. اور ایک اور انداز سے بھی اس کو سمجھ لیں، جیسے قرآن نے بھی کہا کہ وہ لوگ جو کہ السابقون الاولون، وہ جو ہے وہ پہلے لوگوں میں زیادہ ہوں گے اور آخری طبقے میں تھوڑے ہوں گے. تو گویا یہ اشارہ ہے اس طرف کہ بعد والا دور پہلے دور سے بہتر نہیں ہوگا. ہاں نہیں، وہ تو اب مطلقاً بھی بات کر رہے ہیں نا کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بدتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات اوور آل ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جانیں. ہاں یعنی موت کا معاملہ. جی جی آپ کے زمانے میں اب اچھا آنے والا. نہیں، این ممکن ہے ان میں سے کچھ زندہ رہے ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک، ضروری نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ مطلق نہیں ہے کہ بالکل ایک ایک دن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ اوور آل زمانے کے بارے میں بات ہے. 2 حدیث باقی ہیں. الصحابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، نیک اعمال میں جلدی کرو 7 چیزوں کی وجہ سے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کرتے ہو کہ تمہیں ایسا فقر مبتلا ہو جائے تو تمہیں بھلا دے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھلا دے. اب انسان کے پاس مال ہے، خوشحال ہے، اس وقت وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اس وقت وہ نیک اعمال نہیں کر رہا. تو کیا وہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب فقر طاری ہو جائے گا؟ جو اچھے حالات میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا وہ فقر میں کیسے کرے گا؟ فقر میں تو اسے اور مصائب آ جائیں گے. ایک چیز کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، زیادہ نیک اعمال کرو اس سے پہلے کہ فقر آ جائے. دوسرا او غنن متغین، یا ایسا غنا یا ایسی امیری جو انسان کو باغی کر دے، سرکش کر دے. تو اس کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا زمانہ آ جائے انسان پہ کہ وہ اس کا کاروبار بہت زیادہ پھیل جائے، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ جائے اور اس کے بعد وہ اسی میں مبتلا ہو جائے. اور ہم اس سے پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ایک گنجا تھا اور ایک جو اندھا تھا اور وہ جو 3 لوگ تھے، ٹھیک ہے، برس کا مریض، ان کے پاس جب مال و دولت آیا تو اندھے ہو گئے، سرکش ہو گئے. او مرضاً مفسدن، یہ ایسا مرض لاحق ہو جائے جو انسان کو فاسد کر کے رکھ دے، انسان کی کچھ صلاحیتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، کسی کی نظر چلی جائے، کسی کی ٹانگ کٹ جائے، کوئی اس طرح کا مرض آ جائے جو انسان کو پھر زیادہ اعمال نہ کرنے دے، اس سے پہلے کر لو. او حرمن مفندن، یہ ایسا بڑھاپا جو انسان کی عقل کو خراب کر دے، انسان کی عقل کو زائل کر دے، انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا کرے. او موتن مجہزن، یہ ایسی موت جو اچانک سے آ جائے، جلدی سے آ جائے، کیا پتہ چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت آ جائے. او الدجال، یا پھر دجال آ جائے. فشر غائب ينتظر، جتنی چیزوں کا انتظار کیا جا رہا ہے اس میں سب سے بدتر شے جو ہے وہ دجال، سب سے بدتر شے. اور اس زمانے میں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے. دجالیت چھا چکی ہے، اب دجال کا آنا باقی ہے. اب الساعۃ، یا پھر قیامت کا، فالساعۃ ادھیٰ وامر، پس قیامت جو ہے وہ بہت ہولناک ہے اور بہت تلخ ہے، بہت زیادہ تلخ ہے. تو ان چیزوں کا انتظار انسان نہ کرے، جو موقع مل گیا، جو وقت میسر آیا، جو نیکی کا خیال آیا وہ کر گزرے. الثامن عنہ، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال یوم خیبر کے دن، غزوہ خیبر کے دن کہا، لأوتین هذه الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ، کہ میں یہ جو علم ہے، یہ جو جھنڈا ہے، یہ میں دوں گا اس شخص کو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا، اس کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائے گا. قال عمر، حضرت عمر نے کہا، ما احببت الامارۃ الا یومئذ، مجھے امارت اور قیادت پسند نہیں تھی سوائے اس دن کے جب آپ نے یہ کہا. فتصاورت لہا، تو میں نمایاں ہونا شروع ہو گیا اس کے لیے. یعنی مجلس میں بیٹھا ہے کوئی شخص تو وہ تھوڑا سا اٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ مجھے دے دیں یہ، ٹھیک ہے.
تو میں نمایاں ہونا شروع ہو گیا اس کے لیے رجاء ان ادعا لہا، اس امید سے کہ مجھے اس کے لیے پکارا جائے گا کہ اے عمر آ کے یہ لے لو۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے بلایا علی ابن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کو، فآتاہ ایہا، تو وہ انہیں دے دی، وقال، اور کہا امشی ولا تلتفت، اور کہا کہ چلو اور کسی التفات نہ کرنا، حتی یفتح اللہ علیک، یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح عطا کر دے۔ فسار علی شیئا ثم وقفا، تو حضرت علی چل پڑے تھوڑا سا اور پھر رکے، ولم یلتفت، اور کسی کی طرف دیکھا نہیں، فصرخ، پھر بلند آواز میں کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ماذا اقاتل الناس، کس بات پہ ہم لوگوں سے لڑے؟ قال قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، تو کہا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فاذا فعلوا، پھر جب وہ کر لیں، فقد منعوا منک دماءہم واموالہم، تو انہوں نے تم سے روک لیا اپنا خون بھی اور اپنے اموال بھی، الا بحقھا، سوائے اسلام کے حق کے، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ حدیث کا آخری حصہ جو ہے یہ سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو 3 ابواب ہم نے پڑھے ہیں، ان 3 ابواب کے بارے میں کچھ غور و فکر ضرور کریں، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ جو جو چیزیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں ان کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ 10 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔